کبھی لاشوں کا احتجاج کہیں دیکھا ہے؟ وطن عزیز میں ابھی گزشتہ ہفتے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ہزارہ قوم کے 11 اور سپوت مارے گئے۔ کہیں سے شیعہ ہزارہ لکھنے پر تعصب اور تفرقے کے تانے، کہیں سے شیعہ ہزارہ لکھنے پر تعصب اور تفرقے کے تانے، کہیں سے افغانی برانڈ الزامات، مگر ان تمام باتوں کے باوجود فضا سوگوار رہی۔ تاہم ملک کا وزیر اعظم لاشوں سے بلیک میل نہ ہوا۔ یہ سب بیرونی ہاتھ ہے، ہمسائے اچھے نہ ملے، اپوزیشن بھی ٹھیک نہیں۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے کہ لاشوں کو سامنے رکھ کر احتجاج کیا جائے؟ یہ کیا طریقہ ہے کہ تدفین وزیر اعظم کی آمد سے مشروط کر دی جائے؟ کبھی لاشوں پر بھی شرطیں لگائی جاتی ہیں؟ ایک صفحے کی حکومت ہو تو غیروں کی دھمکیوں میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ مگر جناب، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، عوام اسے اپنا مائی باپ ہی سمجھتے ہیں۔ سانحے اچانک نہیں ہوتے، سالوں پرورش پانے کے بعد جنم لیتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی کہ ہمیں ہر روز کسی نئے امتحان کا سامنا ہے۔ ہزارہ ٹاؤن کی بے حساب لاشیں اور قبریں قومی سانحوں کی داستان تو بیان کر رہی ہیں، مگر گزشتہ ہفتے کی 11 لاشیں کئی مردہ ضمیروں کو بھی بے نقاب کر گئی ہیں۔ دوسری جانب کی سیاست کے رنگ بھی نرالے ہیں۔ اپوزیشن اپنی تحریک لیے کریا نگری نگری گھوم رہی ہے، واضح ایجنڈے کے ساتھ غیر واضح لایا ہے عمل، پنڈی کے خلاف محاذ اور پنڈی پر ہی نگاہ ناز، کبھی ایک قدم پیچھے کبھی ایک قدم آگے، جارحانہ آغاز کے بعد دفاعی انداز۔ سینٹ انتخابات ہوں یا استعفوں کا معاملہ، اپوزیشن بمشکل ایک صفحے پر واپس آئی ہے، جہاں سکھر جیل میں قید خورشید شاہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے رہے۔ استعفے دینے کے معاملے پر مولانا اور نون لیگ جہاں پھنسے، زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کو انہیں سمجھانے کے لیے خورشید شاہ کی مدد لینی پڑی۔ ان پیغامات میں یہ بات واضح تھی کہ استعفوں کی صورت آنے والے دنوں میں پارلیمانی سیاست سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر پاور پوائنٹس کے ذریعے اپوزیشن کو یہ بتانے میں کامیاب ہوئے کہ سینٹ میں واک اوور دینے اور اسمبلیوں سے استعفوں کی صورت 18ویں ترمیم اور NFC سے خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بات نون لیگ اور مولانا کی سمجھ میں آ گئی اور یوں تمام اپوزیشن ایک صفحے پر لوٹ آئی۔ یہ بات تو طے ہے کہ اپوزیشن کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے قلیل اور طویل المدتی مگر منظم جنگ لڑنا ہوگی۔ گو کہ حالیہ چند واقعات نے حکومت کی گرتی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، تاہم مقتدر حلقے تاحال گو مگو کسی کیفیت میں نظر آتے ہیں۔ پاک فوج کے ترجمان کی جانب سے PDM کو متعلقہ اداروں کو اپروچ کرنے اور PDM اور مولانا کو پنڈی میں چائے پانی کی زومانی دعوت اس دباؤ کا اظہار ہے جس کا ادارے کو سامنا ہے، اور وہ انداز بھی جو انہوں نے اپوزیشن کو دکھانا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے فی الحال استعفے نہ دینے اور سینٹ انتخابات میں حصہ لینے سے چند قوتوں کو یقیناً مایوسی ہوئی ہے، تاہم اس پورے معاملے میں حزب اختلاف کے لائحہ عمل کی کمزوریوں کی بھی نشاندہی ہوئی ہے۔ ایک طرف حکومت کو عوامی محاذ پر مسلسل مایوسی مل رہی ہے، تو دوسری جانب مقتدر حلقوں کے لیے سوچنے کا مقام بھی کہ دن بدن بگڑتے سیاسی حالات، معاشی معاملات اور امن و امان کے واقعات حکومت کے لیے ہی نہیں بلکہ ریاست کے لیے بھی چیلنج بن رہے ہیں۔ ایسے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ سیاسی آپشنز میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پنڈی سیاسی جماعتوں کی چائے پانی سے آؤ بھگت کرے اور اسی ٹی پارٹی میں گرینڈ مکالمے کا آغاز کرے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟